علیکم، میں ہوں مہر وقار انور، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ڈیجیٹل۔ انتہائی افسوسناک واقعہ جڑاوالا کے اندر پیش آیا۔ وہاں پر ایک فراڈیا منشیات فروش وہاں کی تین جو خواتین ہیں ضعیف عمر کی، ان کو اور دو وہاں پر جو بندے ہیں ان کو تیار کرتا ہے عمرے پہ لے جانے کے لیے کہ آپ لوگوں کو میں فری عمرہ کراؤں گا، فری اللہ اور اس کے رسول کا گھر دکھاؤں گا۔ یہ نوسر بازی اس طرح کی ہوئی ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کے بھی جو فراڈی منشیات فروش ہیں وہ دنیا کے اندر موجود ہیں، جو کہ اللہ کے نام کے اوپر بھی فراڈ کرتے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ کس طرح پیش آیا ہے، آج کی اس پوری ویڈیو کے اندر آپ لوگ دیکھیں گے اور جانیں گے کہ اس طرح کا بھی جو واقعہ ہے وہ رونما ہو سکتا ہے۔ صدام نامی جو بندہ ہے وہ جڑاوالا کا ایک گاؤں ہے جہاں پر مٹی کے کچے گھر بنے ہوئے ہیں اور غربت کے مارے وہاں پر لوگ ہیں، تو وہاں پر یہ فراڈیا بھی رہتا ہے اور وہاں پر یہ 5 لوگوں کو تیار کرتا ہے جو کہ منشیات فروشی کا مکروہ دھندا کرتا ہے۔ عمرے کا جھانسا دے کر یہ ان کو تیار کرتا ہے، 3 جو ضعیف خواتین ہیں ان کو اور 2 ساتھ میں لوگوں کو، اس کے بعد ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ کی ٹکٹیں دیتا ہے اور اس کے بعد گاڑی کروا کے ان کو چھوڑنے کے لیے وہاں پر پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے خود غائب ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے اس کے بعد ان کو ایک بندہ آتا ہے وہاں پر آ کر کہتا ہے کہ یہ جو شوز ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہیں، صدام نے بھیجے ہیں، جو آپ لوگوں کو عمرے پر فری بھیج رہا ہے۔ وہ خواتین پریشان ہو جاتی ہیں، ایک کی عمر 60 سال کے قریب ہے، ایک کی 80 سال کے قریب ہے اور ایک کی 90 سال کے قریب ہے۔ اسی طرح جو 2 ساتھ میں مرد ہیں ان کی بھی ایج ایک کی 80 سال کے قریب ہے اور ایک کی 90 سال کے قریب ہے۔ ان میں سے جو ایک بندہ ہے ان کو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا۔ اس کے بعد وہ ان کو فون کرتا ہے، صدام نامی جو فراڈیا ہوتا ہے منشیات فروش ہوتا ہے، کہ یہ لوگ جو آپ نے شوز کا گفٹ بھیجا لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو وہ ان کے ساتھ بات کرواتا ہے، بات کروانے کے بعد صدام نامی جو فراڈیا ہوتا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ لے لیں، کیونکہ آپ لوگ فری عمرے پہ جا رہے ہیں تو اس لیے یہ بھی گفٹ میری طرف سے ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ان شوز کے اندر جو منشیات ہوتی ہے ان کے تلے اتار کے بڑے اچھے طریقے سے ان کو ٹیپ کیا جاتا ہے، پھر ان کے تلے لگائے جاتے ہیں اور پھر بیگ کے اندر 5 جوتوں کو پیک کیا جاتا ہے اور ان کو سما دی جاتی ہے۔ اسلام آباد سے ان کی فلائٹ ہوتی ہے جو کہ جدہ ایئرپورٹ پر جا کر لینڈ ہونی ہے، اس کے بعد وہاں پر جا کر وہ لینڈ ہو جاتی ہے، یہاں سے وہ نکل جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہاں پر پولیس موقع پر پہنچتی ہے، جب سامان کی چیکنگ ہوتی ہے وہ لوگ وہاں پر پکڑے جاتے ہیں۔ تو 5 کلو جو چرس ہوتی ہے وہ ان کے اندر ڈال دی جاتی ہے، اس کے بعد ان کو وہاں پر 25 سال کی عمر قید سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ اب وہاں پر جس بندے کو یہ منشیات کے بیگ پہنچانے ہوتے ہیں تو وہ جو فراڈیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایمو جو ایپ ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لو، وہاں پر فراڈ بڑے ہوتے ہیں، نوسر بازی بڑی ہوتی ہے، تو جب میں کہوں گا جس بندے کو آپ لوگوں نے اس بندے کو یہ پہچانی ہے، پہچانے کا چکر دے کر وہ ایمو ڈاؤن لوڈ کرواتا ہے، لیکن وہ پولیس والے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو بندہ ہوتا ہے اس کو اگلے دن کا ٹائم دیا جاتا ہے، وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو فوری طور پر جو پولیس ہوتی ہے اس کو بھی گرفتار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد ایک جو ضعیف ماں وہاں پر موجود ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ جو فراڈیا ہوتا ہے اس سے رابطہ کرتا ہے کہ وہ ان کا نمبر نہیں لگ رہا، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کے مال کی جو سپلائی ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتی۔ وہ ساری بات کا پتہ کرواتا ہے، وزیر اطلاعات جو بلال صاحب ہے ان کے ذریعے، ان کا حلقہ ہوتا ہے وہاں پر، وہ ایف آئی اے میں درخواست دیتا ہے۔ جب اس کو ساری بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ وہاں پر رونما ہو چکا ہے، اس کے بعد کبھی ایف آئی اے کے دفتر کے چکر، کبھی پولیس تھانے کے چکر، کبھی کس کے پاس کبھی کس کے پاس، اس کو چکر لگائے جاتے ہیں، تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جمع پونجی بھی بک جاتی ہے اور اس کی اتنی رسائی نہیں ہوتی کہ وہاں پر وہ پہنچ سکے اور اپنی والدہ کو بچا سکے۔ تو اب وہ جو نوجوان ہے اس کو 1 سال بعد پتہ چلتا ہے، تو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کا گھر تک بک چکا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے اس سٹوری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کو چاہیے کہ فوری طور پر اس حوالے سے ایک جو ہے وہ
टीम बनाई जाए ताकि जो ज़ईफ़ ख़वातीन और 2 साथ में वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी ज़ईफ़ मर्द वहाँ पर जेलों के अंदर गल सड़ रहे हैं, उनको फ़ौरी तौर पर वापस लाया जाए। पाकिस्तानी शहरी होने के नाते इनको इंसाफ़ मिल सके और अब जो वो सदाम नामी फ्राडिया वो भी एफआईए की कस्टडी में है। लेकिन उसके पकड़े जाने का कोई भी इनको फ़ायदा नहीं हुआ। उसको वहाँ पर भिजवाया जाए ताकि उसको उसकी किए की सज़ा मिले और इन मासूम जिनको झांसा देकर उम्रे का मंशियात फ़रोशी का काम करवाया गया है, इनकी जो ज़िंदगी रह गई है वो वापस आकर अपनी फ़ैमिली के साथ गुज़ार सकें। तो आज के प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, देखते रहिए लाहौर न्यूज़।